من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 تا 127 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور تلاوت کل بھی ہو چکی تھی، اور ان آیات کریمہ میں غزوہ بدر کا ذکر ہے. چونکہ ان کی تفسیر رہتی تھی، اس وجہ سے ضرورت محسوس کی کہ دوبارہ تلاوت اور ترجمہ ہو جائے اور اس کے بعد تفسیر کی جائے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ تعالی نے، بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم لوگ کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو ڈرو تم لوگ اللہ سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اذ تقول للمؤمنین، جس وقت آپ نے کہا ایمان والوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں یہ بات کہ تمہاری امداد کرے ربکم، تمہارا رب، بثلاثة آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، جو اترنے والے ہیں، جو اتارے ہوئے ہیں. بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تم ڈرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور تمہارے پاس آ جائے فی الفور دشمن، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہاری امداد کرے گا، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین، جو نشان لگائے ہوئے ہوں گے. وما جعلہ اللہ، اور نہیں کیا اس کو اللہ نے، الا بشرا لکم، مگر خوشخبری تمہارے لیے، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس کے ذریعے سے. ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو زبردست حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا، تاکہ کٹ جائے ایک حصہ، من الذین کفروا، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا،
او یکبتہم یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین پھر وہ لوٹے نامراد ہو کر۔ پچھلی آیات کریمہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ سے آپ غزوہ احد کا کچھ تذکرہ سن چکے۔ آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد کے بارے میں بیان ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ احد جو ہے شوال کی 11 تاریخ اور تاریخوں میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول جو ہے 11 شوال بروز ہفتے کے دن پیش آیا، اور اس غزوے کے اندر 3000 کافروں کا لشکر تھا، اور 1000 میں سے 700 مسلمان تھے، باقی 300 منافقین تھے۔ 3000 کافروں کے مقابلے میں نکلنے والا مسلمانوں کا لشکر 1000 پر تھا، جن میں سے 300 منافقین واپس لوٹ گئے، 700 بچے۔ تو 700 مسلمانوں کے لشکر نے 3000 کے لشکر سے مقابلہ کیا، اور ہجرت کے تیسرے سال یہ واقعہ غزوہ احد کا پیش آیا۔ اور یہ احد اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ یہ احد کے میدان میں احد پہاڑ کے دامن میں پیش آیا، اور احد پہاڑ کی مناسبت سے یہ میدان بھی میدان احد کہلایا، اور اس میدان کے اندر غزوہ احد پیش آیا، اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ تو اس غزوے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کئی مرتبہ جو ہے فتح ملی۔ پہلی مرتبہ ملی تو عارضی طور پر بظاہر شکست ہوئی، فتح کے بعد تو شکست کو پھر میرے رب نے دوبارہ فتح میں تبدیل کیا، اور وجہ یہ بنی کہ جبل رمات پر 50 افراد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں مقرر فرمائے، وہ 50 افراد میں سے تقریباً 40 افراد مسلمانوں کی جماعت، جن کے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ آنا، فتح ملے یا شکست ملے۔ تو وہ ایک غلط فہمی کی بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تب تک تھا جب تک دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائے، لہٰذا دشمن بھاگ چکا، اب مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ بٹائے۔ تو یہ 40 کے قریب افراد جبل رمات سے اتر کر اور میدان کے اندر آگے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے سمجھانے کے باوجود وہ لوگ نہ رکے، جس کی وجہ سے ایک بھاری نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا کہ عبداللہ اس وقت کافروں کے جو امیر تھے وہ حضرت ابو سفیان تھے، جو کہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دستے کی جو ہے امارت سنبھالے ہوئے تھے، وہ بھی اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی اور آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہ آئے، مسلمان ہو چکے تھے، پھر ان کی زندگی کی جتنی بھی جنگیں تھیں وہ اسلام کی خاطر لڑی گئی، اور ان کے ایسے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایسی حالت میں ہوئے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر کوئی زخم نہ لگا ہو، جو زخمی نہ ہوا ہو، جس پر زخم کا نشان نہ ہو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اسلام کی خاطر اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام کی خاطر جنگیں لڑی ہیں، اور فتوحات پر فتوحات کرتے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ایسی ان کے اندر جذبہ ایمان پیدا فرمایا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، تو انہوں نے غنیمت سمجھا اس موقع کو، اور دیکھا کہ جبل رمات کی سطح سے لوگ جو مجاہدین ہیں، مسلمان ہیں، وہ اتر چکے، چند ایک افراد ہیں، لہٰذا ان پر حملہ کیا جائے۔ پیچھے سے پلٹ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، اور آگے سے آواز دی کہ تم بھی اپنے ساتھیوں کو کہ پلٹ کر آگے سے وار کرو۔ دونوں آگے سے اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، اور مسلمان جو ہے جب دونوں لشکر آگے سے اور پیچھے سے مسلمانوں کے
جو ہے گھیر لیا، گھیراؤ کر لیا، تو مسلمانوں کو جلدی سے پتہ ہی نہ چلا، گرد و غبار اڑنے لگی اور جو ہے مٹی اڑنے لگی، ریت اڑنے لگا۔ تو اس وجہ سے کئی شہادتوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کی تعداد تقریباً 70 کے قریب ہے۔ 70 مسلمان اس غزوے کے اندر شہید ہوئے، اس غزوے میں شہید ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور اس نے شروع میں تو پتہ ہی نہ چلا، پھر اللہ رب العزت اور ایک خبر مشہور ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور جو ہے اس سے خون بہا اور سر مبارک سے خون بہا، تو یہ زخم پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان نے یہ آواز لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو مسلمان کے جو ایک جذبہ تھا، ایک قوت تھی، وہ کمزور پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر۔ تو اس وجہ سے جو کافروں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کثرت سے مسلمانوں کو شہادتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ رب العزت نے اس مسلمانوں کو پھر دوبارہ سے فتح عطا فرمائی، اور جو ہے ذلیل اور رسوا ہو کر کافر بھاگے، اور بہت سارے جو گرفتار ہوئے، بہت سارے جہنم واصل ہوئے، اور بہت سارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس غزوہ احد میں، احد پہاڑ کے دامن میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں شہداء احد کی تدفین ہے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت جو ہے حمزہ، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، وہ بھی ان کی بھی تدفین وہی ہے، اور احد پہاڑ کے دامن میں وہ جو ہے آرام فرما رہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر کے یہ چچا، یہ لقب امت میں صرف سید الشہداء کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے سید الشہداء کا لقب استعمال نہیں ہوتا۔ اللہ یہ شہداء کی ایک مرتبہ عظیم شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے، تو یہ سید الشہداء کہلائے۔ باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا، لیکن انبیاء اکرام سب سے روئے زمین پر اعلیٰ ہیں، ان کی شہادتیں بھی اعلیٰ ہیں۔ تو انبیاء اکرام کے بعد اگر امت میں سب سے اعلیٰ شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے تو حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہاں، لغوی معنی کے اعتبار سے تو کسی کے لیے سید الشہداء کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اصطلاحی معنی کے اعتبار سے سید الشہداء کا لفظ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پچھلی آیات کریمہ میں کچھ غزوہ احد کا ذکر ہوا۔ آج جن آیات کریمہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان کے بعد بھی آیات جو آ رہی ہیں، پھر غزوہ احد کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ تو غزوہ بدر جو پیش آیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا، اور مدینہ المنورہ، اور یہ بدر جو ہے، جس طرح میں نے کل بتلایا، بدر ابن قیس ابن صباح، یہ ایک شخص تھا جو وہاں پر اس نے ایک کنواں کھدوایا، کنویں کی کھدائی کرائی، اور اس کنویں کا نام اس شخص کے نام کی مناسبت سے بدر پڑ گیا۔ پھر اس کنویں اور اس شخص کے نام کی مناسبت سے اس علاقے کا نام ہی بدر پڑ گیا۔ تو یہ بدر کا مقام جو ہے مدینہ المنورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے، 80 میل کے فاصلے پر مقام بدر ہے۔ تو اس جگہ پر یہ معرکہ پیش آیا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اور یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا، اسلام کا سب سے پہلا غزوہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، جن کی تعداد اس غزوے کے اندر 312 تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر یہ کل تعداد 313 ہوئی۔ بعض حضرات نے بتلایا کہ تعداد 314 ہے، بعض نے ایک قول یہ ہے کہ 315 تھی۔ تو 312، 313، 315 کے اقوال جو ہے شرکائے غزوہ بدر کے ہیں، جو مسلمانوں کی تعداد تھی، اور کافروں کی تعداد غزوہ بدر کے اندر 1000 تھی۔ تو 1000 کے مقابلے میں 313 مسلمان تھے، اور بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ مسلمان 313 ہیں
اور پھر مسلمانوں کے پاس اسلحہ کیا تھا؟ 8 تلواریں، 6 زرے، 2 گھوڑے، 70 اونٹ۔ 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں، اور سواری کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جو ہے حیدر کرار، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 جو ہے ایک اونٹنی پر سوار ہوا کرتے تھے۔ کبھی ایک سوار ہو گیا، دو سوار ہو گئے، ایک پیدل چل رہا ہے۔ تو باری باری سے یعنی اپنی ترتیب کے اعتبار سے ایک کچھ مقام تک سفر کرتے، پھر ایک اتر آتا، دوسرا اوپر سوار ہو جاتا، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوار ہی رہیں، آپ نیچے نہ اتریں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی، اور مجھ میں اتنی طاقت ہے، مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں پیدل چل سکوں، اور میری یہ چاہت ہے کہ میدان جہاد کے لیے پیدل چلتا ہوا میرے قدموں میں جو ہے مٹی کی غبار جو ہے یہ پڑے، مٹی سے آلودہ میرے قدمین ہو جائیں، میری یہ چاہت ہے۔ اس وجہ سے میں جب میری باری پیدل چلنے کی آئے گی تو میں پیدل ہی چلوں گا۔ تو یہ سواری اس قدر کم تھی کہ ایک سواری پر 3 افراد جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، ترتیب وار 3 افراد سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، جن کی تعداد 313 بتلائی گئی، تو یہ غزوہ پیش آیا 17 رمضان المبارک کو، جمعۃ المبارک کے دن میں۔ مہینہ بھی بابرکت تھا، دن بھی عظمتوں والا تھا۔ تو رمضان المبارک کی 17 رمضان اور جمعۃ المبارک کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کے اندر غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے، اور بدر کے مقام پر جب پہنچے تو اللہ رب العزت نے، چونکہ مقابلے میں آنے والے کافر مسلح افواج تھی، یعنی اسلحہ سے وہ لیس تھے، جانوروں کی ان کے پاس کثرت تھی، اور جو ہے ہزار ان کے پاس اونٹ تھے، اور بے شمار ان کے پاس اسلحہ تھا، اور حفاظتی لباس ان کے پاس تھا کہ جو آ کر مسلمانوں سے مقابلہ کرے۔ اور مسلمانوں کے پاس جس طرح میں نے بتلایا 8 تلواریں، 6 زرے، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور کسی کے پاس جو ہے قمیض بھی نہیں تھی، کسی کے پاس سر پر پہننے کے لیے پگڑی نہیں تھی، اور کسی کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہ تھے، پیدل چل رہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے 80 میل کا مدینہ المنورہ سے ان احباب نے سفر کیا، اور 80 میل کا سفر کر رہے ہیں، اور پاؤں مبارک میں ان کے جوتے نہیں ہیں، اور کسی کے پاس قمیض نہیں ہے پہننے کے لیے، کسی کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العزت کی مدد نصرت کا اس قدر یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے یہ لوگ میدان بدر کی طرف نکل چکے، اور اسلام کا یہ پہلا مارکہ تھا، مقابلے میں آنے والے 1000 ہیں۔ تو مسلمان جب جاتے ہیں 80 میل کا سفر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کیا، اور یہ اعتماد کیا، یقین کیا۔ جب بدر کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر کافر جو ہے وہ پہلے سے پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے آ کر جو مضبوط صاف میدان تھا اس پر قابض ہو گئے، اور وہاں پر جو پانی کے انتظام کنواں تھا، پانی کا نظام تھا، اس پر وہ قابض ہو گئے۔ اور مسلمان جب پہنچے وہاں تو مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی جہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے مقابلہ کرنا تھا، وہ ریتیلا میدان تھا، ریت ہی ریت تھا۔ آپ اندازہ کیجئے اگر ریت کو پر چلا جائے تو چلنا دشوار ہوتا ہے، چلا نہیں جاتا، پاؤں ریت کے اندر دھنستے ہیں، آسانی سے بندہ چل نہیں سکتا۔ اب وہ آئے ہیں میدان جہاد میں لڑنے کے لیے، اور پھر پانی کا دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ اب اس قدر پریشان، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے پھر یہ مدد آئی
کہ بارش کا نزول ہوا، اور بارش کے نزول کے بعد جو کافروں کا میدان تھا وہاں پانی پانی چلا گیا، اور جو مسلمانوں کی طرف جو حصے میں جگہ آئی تھی ریتیلا میدان، وہ جو ہے ریت مضبوط ہو گئی، پکی ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے اس قدر پانی کا نظام جو ہے، انتظام جو ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے عطا فرما دیا۔ اس طرح اللہ رب العزت کی مدد آئی، اور پھر فرمایا دوسری بشارت یہ دی کہ آپ 313 سے ہی تمہارے مقابلے میں 3 گنا زیادہ کافروں کا لشکر ہے، تو میں تمہارے 3 گنا زیادہ مدد کروں گا۔ اور 3 گنا مدد کس کے ساتھ اتری؟ 1000 فرشتوں کے 3000 فرشتوں کے ذریعے 3 گنا، وہ 1000 تھے، وہ 1000 تھے، تو اللہ رب العزت نے 3000 فرشتوں کی مدد کی نوید سنائی کہ میں 3000 فرشتے نازل کروں گا جو تمہاری مدد کے لیے اتریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا کافی نہیں تمہارے لیے کہ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے۔ سورۃ الانفال کے اندر 1000 فرشتوں کا بھی ذکر ہے، سورۃ الانفال کے اندر، کہ لگاتار 1000 فرشتے اترے میدان بدر میں، تو یہاں پر کتنے؟ 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرو، منزلین جو اترنے والے اللہ کے حکم سے 3000 فرشتوں کے ذریعے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، بھلا کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور تمہارے پاس فی الفور دشمن آ جائے، یمددکم ربکم، تو تمہارا رب تمہاری امداد کرے گا بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ساتھ۔ اب یہ 1000 کا بھی ذکر، 3000 کا بھی ذکر، 5000 جو ہے اس کا بھی ذکر، تو اللہ رب یہ 5000 کی بشارت تب تھی۔ ایک کافر جن کا نام تھا قرز نامی کافر تھا، قرر یا قرز نامی کافر تھا، اس کا اصل و رسوخ جو ہے عرب قبائل میں بہت زیادہ تھا، تو اس کے بارے میں پتہ چلا وہ ایک بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، یہ 1000 کافروں کا لشکر جو تھا یہ تو تھا ہی، لیکن اس کے علاوہ قرز نامی کافر جو ہے جس کا اثر و رسوخ عرب قبائل میں بہت زیادہ تھا، کافروں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت مضبوط تھے، یہ بھی ایک بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ پتہ چلا کہ آ رہا ہے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور کافروں کے ساتھ دینے کے لیے، کافروں کی امداد کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ آ گیا تو مسلمانوں تم گھبراؤ نہیں، میں تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے امداد کروں گا۔ 3000 سے بڑھا کر 5000 فرشتوں کی اللہ رب العزت نے نوید سنا دی اگر یہ آیا، لیکن وہ آیا نہیں، واپس پلٹ گیا، تو اللہ رب العزت نے پھر 5000 فرشتے بھی نہیں اتارے، تو 3000 فرشتے اترے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو فرشتوں پر میری نظر پڑی کہ وہ کہہ رہے اقدم الحیزوم کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے دیکھا کہ 2 افراد ہیں، ان کے سروں پر سفید پگڑیاں ہیں اور سفید انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور مجھے آواز آئی اقدم الحیزوم، انہوں نے یہ فرمایا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ یہ لوگ تو ہمارے ساتھ نہ تھے، ہمارے ساتھ جو مسلمانوں کو لشکر آیا اس میں تو یہ لوگ نہ تھے، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو مسلمانوں کی امداد کے لیے نکلے تھے۔ تو حیزوم جو ہے یہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا نام تھا، حیزوم۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے حیزوم آگے بڑھو، اقدم الحیزوم، حیزوم آگے بڑھو، یعنی کافروں کے لشکر میں گھس جاؤ۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کی امداد فرمائی، اور فرشتوں نے کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمان اور فرشتوں کے ذریعے سے کافروں کو ذلیل اور رسوا کر وہاں سے
واپس بھگایا. اس غزوے کے اندر 70 کافر جہنم واصل ہوئے اور 70 کافر گرفتار ہوئے اور کچھ واپس بھاگ گئے. جو بچے وہ واپس بھاگ گئے. کچھ 70 گرفتار ہوئے, 70 مارے گئے اور اس کے علاوہ جو تھے واپس بھاگ گئے, سارا سامان جو ہے چھوڑ کر. تو اللہ رب العزت نے مدد کی فرشتوں کے ذریعے سے. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے جو فرشتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الفاظ یہ بیان فرمائے ذی قوہ, وہ قوت والے ہیں. اس قدر وہ طاقتور ہیں, اس قدر وہ طاقتور ہیں کہ قوم لوط جنہوں نے بدفعلی کے کام میں جو ملوث تھی, اللہ رب العزت نے جب ان پر عذاب بھیجا تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اپنے صرف ایک پر قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھایا اور آسمانوں تک لے جا کر واپس الٹا کر زمین پر پھینک دیا. اس قدر یہ طاقتور, جن کا قد آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے, جن کا سر مبارک اور جن کے قدمین زمین پر ہوتے ہیں. ایک پر کو کھولے تو مشرق کو ڈھانپ لے, دوسرے پر کو کھولے تو مغرب کو ڈھانپ دے. اس قدر اللہ رب العزت کا بڑا فرشتہ ہے. یہ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. باقی فرشتوں کا کیا عالم ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو جب مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں, اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, پھر ضرورت نہیں ہوتی اسلحہ کی, پھر ضرورت نہیں ہوتی ایٹم بم کی. اس مومن کا ایمان ہی یہ ایک ایٹم بم ہوتا ہے. اس میں جتنا خلوص ہوتا ہے, جتنا تقوی ہوتا ہے, اس مسلمان کے جسم پر دل میں جتنا صبر ہوتا ہے, اس کے وجود پر جتنا صبر آئے گا, اللہ رب العزت کے لیے اور اللہ رب العزت ہی کے لیے صبر کرنا, اللہ ہی سے ڈرنا, تقوی اختیار کرنا اور اللہ رب العزت کے حکم پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتا ہوا میدان کے اندر نکل جانا. پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد جس طرح اس وقت آئی تھی آج بھی آ سکتی ہے, آج بھی آ سکتی ہے, بشرطے کہ مسلمان اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر لے. تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا, فضائے بدر پیدا کر اترے نصرت کو, فضائے بدر پیدا کر اترے نصرت کو. تو مطلب کیا کہ اپنے اندر صبر اور تقوی اس قدر بھر ڈالو کہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں اترنا شروع ہو جائے, فرشتے تمہاری امداد کے لیے اترنا شروع ہو جائے. اس قدر اپنے اندر صبر اور تقوی سے اپنے آپ کو لبریز کر لو. تو صبر اور تقوی یہ بہت اہمیت کی چیزیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں غزوہ بدر کا ذکر فرمایا. آپ سنیے, البتہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے بدر میں, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اس حال میں کہ تم کمزور تھے. اذلہ یہ ذلیل کی جمع ہے اور ذلیل کا معنی ہے کمزور, کمزور. اذلہ ذلیل کی جمع ہے, ذلیل کا معنی کمزور, کہ بے سر و سامانی کا عالم تھا, کمزور تھے. کہ 313 لوگ ہیں, 313 کا لشکر ہے مسلمانوں کا, مقابلے میں 1000 کافروں کا لشکر ہے. تو تعداد کو دیکھا جائے تو وہ بھی کم, اور جب ساز و سامان کو دیکھا جائے تو وہ بھی کم, کہ 8 تلواریں ہیں, 6 زیرے ہیں, 2 گھوڑے ہیں, 70 اونٹ ہیں. تو اس اعتبار سے بھی کمزور. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ, کمزور ہو کوئی بات نہیں, بس تم تقوی میں کامل ہو جاؤ. فاتقوا اللہ, تم ڈرو اللہ سے, لعلکم تشکرون, اور تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. جب اللہ کا ڈر آئے گا تو نعمتوں کا شکر بھی ادا ہوگا. تو فرمایا جس وقت کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو, الن یکفیکم, کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے, ان یمدکم, کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب, بثلاثۃ آلاف من الملائکہ, 3000 فرشتوں کے ساتھ, منزلین, جو اترنے والے ہیں, اتارے ہوئے ہیں. تو بلا, فرمایا کیوں نہیں, ان تصبروا, اگر تم صبر کرو, وتتقوا, اور تقوی اختیار کرو, اور تمہارے پاس آ جائے دشمن فی الفور. قرظ کافر اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا لیکن واپس پلٹ گیا, اور غزوہ بدر میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار چونکہ مارے گئے تھے وہ بھی آئے, وہ بھی اللہ رب العزت انہیں بھی ذلیل کیا. تو فرمایا کہ اگر قرظ آ گیا
اپنا لشکر لے کر جس کے بارے میں تمہیں خبر ملی ہے، تو پھر تمہارا رب یمددکم ربکم تمہاری امداد کرے گا، مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین جو نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں جس طرح فوج ہوتی ہے، پاکستانی فوج ہے، دنیا کی کہیں بھی فوج میں دیکھیں گے کتنے پھول لگے ہوتے ہیں، بیج لگے ہوتے ہیں، جس کے جتنے زیادہ بیج ہوں گے، پھول لگے ہوں گے، سمجھو یہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا، یہ فوجی لباس میں آئے تھے اور ان کو بیج لگے ہوئے تھے، ان کو نشان لگے ہوئے تھے۔ مصومین سے مراد وہ ہے کہ پورا یعنی کہ تیاری کے ساتھ فرشتے آئے تھے، اور انہوں نے آ کر پھر کافروں کو ذلیل اور رسوا کیا، جہنم واصل کیا۔ فرمایا وما جعلہ اللہ، اور نہیں کیا اس کو اللہ نے، فرشتوں کے نزول کو اللہ نے نہیں کیا مگر خوشخبری تمہارے لیے۔ جب پتہ چلا فرشتوں کی مدد مل رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، مسلمانوں کو حوصلے بڑھ گئے۔ فرمایا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل فرشتوں کے نزول کی بنا پر مطمئن ہو جائے کہ اب اللہ کی مدد آ چکی، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ کی مدد اتر چکی ہے۔ وَمَن نَصْرُ، اور نہیں ہے مدد، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو زبردست حکمت والا ہے۔ لِيَقْطُعَ، تاکہ کاٹ دے، طرفا ایک حصہ، من الذین کفروا، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، ذلیل کیا، کافر ذلیل اور رسوا ہو کر وہاں سے بھاگے۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور نامراد کر دے، اور نامراد ذلیل رسوا ہو کر میدان کو چھوڑ کر بھاگے، کہ 70 گرفتار ہوئے، 70 جہنم واصل ہوئے، باقی میدان چھوڑ کر بھاگے۔ اور مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ صرف 14، صرف 14، 313 میں سے 14 مسلمان شہادت کا نذرانہ انہیں ملا، جن میں سے 8 جو ہے وہ انصار تھے اور 6 مہاجرین تھے۔ کل غزوہ احد کا ذکر کیا تو غزوہ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور غزوہ بدر کے اندر 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 8 انصار تھے اور 6 مہاجرین تھے۔ تو یہ کل کتنے ہوئے؟ 14-15 کے قریب۔ تو یہ 14-15 کے قریب جو ہے یہ مسلمان شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں، اور 1000 کے مقابلے میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی اس غزوے کے اندر، فرشتے تو جو اترے وہ اترے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بڑا پیارا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی کے اندر مٹی کو بھرا اور پھر کافروں کے لشکر کی طرف پھینک دیا، یوں کافروں کے لشکر کی طرف۔ اب 1000 کا لشکر ہے کافروں کا، کوئی کافر ایسا نہیں بچا جس کا رخ مسلمانوں کی طرف تھا یا پشت مسلمانوں کی طرف تھی کہ جس کی آنکھ میں اللہ نے وہ مٹی نہ پہنچائی ہو۔ ہر ایک کی آنکھ میں وہ مٹی پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ وہ آپ نے جو مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، کہ اللہ رب یعنی آپ سے پھینکنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ہر آنکھ میں، ہر کافر کے آنکھ میں پہنچانے والے اللہ کی ذات تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ہر کافر کی آنکھ میں مٹی کو پہنچایا، اور وہ آنکھوں کو ملتے رہے، انہیں کچھ نظر نہیں آیا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں مرتے رہے، مسلمانوں کا ہاتھوں مرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ تو میں نے جس طرح بتلایا کہ کرامت ہو یا معجزہ ہو، کرامت ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتی ہے، معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، کرامت کسی ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، اور معجزہ بھی کسی پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے، جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں۔ نبوت کا مل جانا کسی شخص کا ذاتی فعل ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت جس کا چناؤ کر لیتے ہیں اسی کو نبی اور رسول بناتے ہیں، جس کے اندر خصوصیات پیغمبری ہوتی ہے، خصوصیات نبوت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے روز اول سے ہی
اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا انتخاب فرما دیا کہ کن نے پیغمبر اور رسول بننا ہے، اور اس میں پیدائشی طور پر اللہ رب العزت نے وہ اوصاف و خصوصیات پیدا کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آپ کے بعد کسی اور پیغمبر نے پیدا ہی نہیں ہونا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی بے شمار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو پھینکا، لیکن پہنچایا کس نے؟ فعل کس کا تھا؟ اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہر آنکھ میں اس مٹی کو پہنچایا، اور کافر جو ہے حواس باختہ ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذبح ہوئے، پھر فرشتوں کے ہاتھوں سے ذبح ہوئے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح اپنے نیک بندوں کی، اپنے نبی کے امت کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کی امداد کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ جب یہ امت تقوی میں کامل ہو جائے، یہ امت صبر میں کامل ہو جائے، یہ امت احکام خداوندی کی پیروی میں کامل ہو جائے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت جو کل تھا وہ آج بھی ہے، جو کہ جس کی مدد کل فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترا کرتے تھے، آج بھی اتر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم لوگوں کا ایمان کامل ہو، ہم لوگوں کا اخلاص کامل ہو، ہم لوگوں کا صبر کامل ہو، ہم لوگوں کا تقوی کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کے لیے آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کی کافروں کی دشمنی سے حفاظت فرمائے۔